حضرت شاہل سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا. وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آگے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے. حضرت صحابی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے. MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے. تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا. شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا. تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں. تو وہ شخص رونے لگ گیا. جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کانپ رہا تھا. کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی. تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کے اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی. میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا. لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاء اللہ معاذ اللہ غیبت کرتے. سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے. کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی. بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں. یہ تو کیا بتائیں،
اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کے ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا۔ میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا کہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لے کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پئیں گے؟ کہ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور میں یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے۔ جب قیامت میں راز کھلے گا، میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں۔ تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا۔ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے، یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت کٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی، طوائف، کہتا ہے میں نے جبہ کبہ پہنا تھا،
طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے، اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے۔ اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے۔ لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، کیا کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر، ورنہ شر پھیلاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں، آ گئے ملنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلے خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑی تکلیف۔ یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے، یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے، کیا سمجھا لوگوں نے، جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی آؤں دیکھا جی تھوڑی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، حصل ما فی الصدور، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے، جب قیامت میں راز کھلیں گے۔ نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں، نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے، مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے۔ سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ بالا نے بھی پوری گل نہیں دسی تھی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو، تو نیکیاں بتاتے ہو، کیا سمجھتے ہو نیکیوں کو؟
کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو. کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے. اس کا مزہ لینا شروع کرو. نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی کی. ایک ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح. یعنی ایک بزرگ تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے. اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا. تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے نا تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے نا بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. کہ ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا. کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دیا نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ 2 جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا. آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے. تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت. یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی، جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہے کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں. کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا. وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترش روئی دور ہوتی. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے. ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا، ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی. وہ دیکھیں نا، ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے، تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے، تو دیکھ کے نہیں چلتا، تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی. یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی. چونکہ اسے ڈر ہے کہ کئی پیسے کاٹ نہ لیے جائیں. لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں، تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا. یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے. فروغ او ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے. ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو. والد کی بات سنو. ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں. خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو. محبتوں کو فروغ دو. پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے. حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ
جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض۔ حضور نہیں آپ، میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روح خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔
حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں۔ اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کرے، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے، دیکھیں نا جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک واری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔